الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر دوستو ساتھیوں، جامعہ پنجاب کی اس تقریب میں آج یہاں پہنچ کر مجھے چند دن پہلے ہونے والا ایک اور پروگرام یاد آ رہا ہے کہ جو اگرچہ لاہور کی آزاد فضاؤں میں تو نہیں، پاکستان کی آزاد فضاؤں میں تو نہیں، بلکہ یہاں سے چند میل دور مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر میں ہو رہا تھا، اور وہ پروگرام سری نگر کے ٹیکنیکل کالج میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا پروگرام تھا۔ اس پروگرام سے خطاب کرنے کے لیے ایک مسلمان عالم دین بھی موجود تھے، اور اس پروگرام کی صدارت کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر کہ جو کہ غیر مسلم اور سکھ تھا وہ بھی موجود تھا۔ مسلمان عالم دین نے خطاب کرتے ہوئے طلبہ سے یہ کہا کہ اسلام تو اخوت اور محبت کا مذہب ہے، اسلام تو سکون اور اطمینان کا مذہب ہے، اسلام تو خوشحالی اور ترقی کا مذہب ہے، اسلام تو عروج اور اقتدار کا مذہب ہے۔ پس تم اگر اسلام کو سمجھنا چاہو تو قرآن کو پڑھو اور لٹریچر کو پڑھو۔ یہ کہنے کے بعد وہ عالم دین تو اپنی نشست پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد غیر مسلم سکھ ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر کی باری آئی، اور اس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہ بھائی ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام ایسا اور ایسا اور ایسا مذہب ہے، اور اسلام کو سمجھنا چاہو تو قرآن کو پڑھو، کتابوں کو پڑھو۔ میں اپنے اس بھائی کی اگر پہلی بات کو صحیح مان لوں کہ اسلام اخوت اور محبت کا مذہب ہے، تو میں اس کی دوسری بات صحیح نہیں مانوں گا کہ اخوت اور محبت دیکھنے کے لیے میں لٹریچر اور قرآن پڑھوں۔ نہیں، میں قرآن نہیں پڑھوں گا۔ اگر اسلام میں اخوت اور محبت کو دیکھنا ہے تو میں مسلمان کو دیکھوں گا، اس میں اخوت اور محبت ہے۔ اگر اسلام میں عروج اور ترقی کو دیکھنا ہے تو میں مسلمان کو دیکھوں گا کہ اس میں عروج اور ترقی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسلام میں سکون اور اطمینان کو دیکھنا ہے تو میں مسلمان کو دیکھوں گا اس میں سکون اور اطمینان ہے یا نہیں ہے۔ اور میں اپنے اس بھائی سے کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو اسلام ایسا اور ایسا مذہب ہے، لیکن میں اپنے اس مسلمان بھائی میں نہ اخوت اور محبت پاتا، نہ سکون و اطمینان پاتا، نہ عروج اور اقتدار پاتا، تو میں کیسے مان لوں کہ اسلام اچھا مذہب ہے؟ اس سکھ غیر مسلم نے سری نگر کے اس تعلیمی ادارے میں کھڑے ہو کر امت مسلمہ کے چہرے پر جو تماچا رسید کیا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا جامعہ پنجاب کا یہ طالب علم بھی اپنے چہرے پر اس کی تپش محسوس کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، مجھے وہ انگریز خاتون یاد آتی ہے کہ جس نے مسلمانوں کے ایک عالم دین کو خط لکھا کہ میں نے تمہاری کتابوں کو پڑھا، میں نے تمہارے اسلام کا مطالعہ کیا، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کے کس ملک میں جا کر مجھے اسلامی نظام ملے گا۔ اور وہ مسلمان عالم دین فرماتے ہیں کہ اس کا خط پڑھ کر میرا چہرہ شرم سے جھک گیا کہ پوری دنیا میں کون سا علاقہ اس کو بتاؤں کہ جہاں اسلام کا نظام موجود ہے۔ اور مجھے وہ کشمیری مجاہد بھی یاد آتا ہے کہ جس نے ہمیں بتایا کہ ہندوستانی فوجوں نے مجھے 3 سال تک گرفتار رکھا، میرے اوپر ظلم و تشدد کرتے رہے، میرے بالوں کو نوچ نوچ کے نکال دیا گیا، میری انگلیوں سے ناخنوں کو کھیڑ دیا گیا، مجھے الٹا لٹکا لٹکا کے مارا گیا، میرے ناک میں دھواں ڈالا گیا، میری بوٹی بوٹی کو کچل دیا گیا، اور مجھ سے کہا کہ پاکستان کی بات چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ لیکن پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک نیا ہندو آفیسر آیا، اس نے اپنے کمرے میں مجھے بلایا اور چائے کی پیالی پر دعوت دی، اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ 3 سال تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے، 3 سال تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، تم مجھے بتاؤ
کہ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا پاکستان چاہتے ہو، کون سا پاکستان چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں وہ پاکستان دکھاتا ہوں۔ اور وہ کشمیری مجاہد کہتا ہے کہ 3 سالہ جس پہ تشدد ہو چکا تھا کہ مجھے وہ غیر مسلم ہندو پولیس آفیسر اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک ویڈیو فلم پاکستان کی میرے سامنے لگائی، آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو فلم جس میں پاکستان کی شاہراہوں پر بہتا ہوا خون دکھائی دیتا تھا، یہاں کے تعلیمی اداروں میں لگی ہوئی آگ دکھائی دیتی تھی، یہاں کے نکمے حکمرانوں کے کرتوت دکھائی دیتے تھے، یہاں کے ٹی وی اور سینما سے پھیلتی ہوئی فحاشی دکھائی دیتی تھی، یہاں بھائی بھائی کا گریبان پکڑتے ہوئے دکھائی دیتا تھا، یہاں مسجدیں فرقہ بازی کا مرکز بنی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اس آدھے گھنٹے کی فلم دیکھنے کے بعد وہ 3 سال کا تشدد مجھے اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکا تھا، لیکن جب میں نے وہ آدھے گھنٹے کی فلم دیکھی تو میں سوچنے لگا کیا یہی وہ پاکستان ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں؟ کیا یہی وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہم اپنا لہو بہا رہے ہیں؟ اور میرا وہ نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس میں پھر زور نہیں رہا، اس میں پھر شور نہیں رہا۔ میرے دوستو، یہ سچی کہانی ہے اسی پاکستان کی، یہ حقیقی داستان ہے اسی پاکستان کی کہ جس کی خاطر کتنے لوگوں نے اپنا خون بہایا تھا، کتنے بزرگوں نے اپنی گردنیں کٹائی تھی، کتنی مائیں تھیں جو اپنے معصوم بچوں کو گود میں لیے پاکستان کی خاطر حاضر ہو گئی تھی، کتنے بزرگ تھے جن کی جوان لڑکیوں کو ان کے سامنے بے عصمت کیا گیا، کتنی مائیں تھیں جن کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ لوگ آ کے کہتے تھے تمہارا گھر جلا دیا گیا، جواب دینے والا قسم کھا کے کہتا تھا اس وطن کے لیے تو ساری جائیداد حاضر ہے۔ لوگ آ کے کہتے تھے، محبت کرنے والی ماں سے کہتے تھے تمہارے جوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اور محبت کرنے والی ماں کہتی تھی اس وطن کے لیے تو سارے بیٹے حاضر ہیں۔ لوگ آ کے شفقت کرنے والے باپ سے کہتے تھے تمہاری جوان بیٹی کو بے عزت کر دیا گیا، اور باپ جواب دیتا تھا اس وطن کے لیے تو ساری قربانیاں حاضر ہیں۔ لوگ آ کے ڈراتے تھے اور جواب دینے والے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ دستے ہمشیر کی چوڑیوں کی قسم، ماں کے سر پاؤں کی جوتیوں کی قسم، اس وطن کے لیے، چاند تاروں کی اس انجمن کے لیے ہم نے جو کچھ کیا مطلقاً فرض تھا، مسلکاً فرض تھا۔ لوگ آ کے ڈراتے تھے اور جواب میں پاک سرزمین شاد باد کے ترانے بلند ہوتے تھے، کیشور حسین شاد باد کی باتیں ہوا کرتی تھی، قوت اخوت عوام کے نعرے لگا کرتے تھے۔ لیکن 45 سال گزرنے کے بعد، 40-45 سال گزرنے کے بعد یہ کون سی تصویر ہے کہ جو نگاہوں کے سامنے ہے؟ یہ کیسا منظر ہے کہ جو آنکھوں کے سامنے ابھرا ہے؟ وہی ماں کہ جو اپنے معصوم بچے کو لے کر حاضر ہو گئی تھی، آج بھی ایک ایک روٹی کی بھیک مانگنے کے لیے بس اسٹاپ اور ریلوے اسٹیشنوں پر خوار ہوتی نظر آتی ہے۔ وہی معصوم بچہ جو پاکستان کا پرچم اٹھائے اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ لیے میدان جہاد میں حاضر ہو گیا تھا، آج بھی اس کے ہاتھ میں بوٹ پالش کی ڈبیا اور اس کا برش ہے، اور آپ کے ہاسٹلوں پہ، آپ کے کمروں کے دروازوں پہ کھٹکھٹاتا نظر آتا ہے، بغیر کپڑوں، بغیر چپراہوں پہ خوار ہوتا نظر آتا ہے۔ وہی نوجوان جو اپنی جان اپنے ہاتھ میں لے کر میدان میں حاضر ہو گیا تھا، آج بھی اس ملک کے عزیز کے تعلیمی اداروں میں آتے ہوئے ڈرا کرتا ہے۔ میرے دوستو، وہی حفیظ جالندری جو پاک سرزمین شاد باد کے ترانے لکھتا تھا، بالآخر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آزادی تو ملی ہے، کس کو آزادی ملی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں شیروں کو آزادی ہے، یہاں شیروں کو آزادی ہے، آزادی کے پابند رہیں، جس کو چاہیں چیریں پھاڑیں، کھائیں پیئیں آنند رہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں سانپوں کو آزادی ہے، ہر بستے گھر میں بسنے کی، ان کے سر میں زہر بھی ہے اور عادت بھی ہے ڈسنے کی۔ ان 45 سال نے یہ بتایا کہ آزادی مجھے اور آپ کو نہیں ملی، آزادی لٹیروں اور ڈاکوؤں کو ملی، آزادی خون چوسنے والوں کو ملی۔ آج کا اخبار اٹھا کے پڑھتا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ لاہور کے محلے اسلام پورہ میں 13 آدمیوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ شیخو پورہ کے علاقے میں 16 آدمیوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے بعد اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ ٹاؤن شپ کے اندر 2 ماں اور بیٹی کو دن دہاڑے ذبح کر دیا گیا، کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ پھر خبر ملتی ہے کہ ایک صوبے کے گاؤں کو ڈاکوؤں نے رات بھر محاصرہ کیے رکھا، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹتے رہے، مردوں کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے، کسی قانون کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑا۔ پھر اگلے دن خبر ملی کہ قانون کا محافظ ڈی ایس پی کو اس کے اہل خانہ سمیت اغوا کر لیا گیا، کسی قانون کے ماتھے پہ کوئی بل نہیں پڑا۔
پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کراچی کی شاہراہوں پر دن دہاڑے خصوصی عدالت کے جج کو ذبح کر دیا گیا، کوئی قانون اسے پوچھنے نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کیسی آزادی ہے کہ جو نصیب ہوئی ہے، یہ کیسا منظر ہے کہ جو نگاہوں کے سامنے ہے، یہ کیسی کہانی ہے کہ جو چاروں طرف بکھری پڑی ہے۔ ہر کونے سے آہیں بلند ہوتی ہیں، ہر کونے سے سسکیاں بلند ہوتی ہیں، اور ہمارے حکمران، ہمارے وزیر اعظم صاحب، انہیں کرکٹ کھیلنے سے فرصت نہیں ملتی۔ ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر انہیں ناچنے اور گانے سے فرصت نہیں ہے، اور ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب، انہوں نے اتنی شراب پی لی کہ لندن جا کے علاج کرانا پڑا۔ میرے دوستو، اس کیفیت میں کس سے امید رکھی جائے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس سے امید رکھتے ہیں، کس سے توقع رکھتے ہیں کہ کون آپ کی تقدیر بدلے گا؟ یہ حکمران آپ کی تقدیر بدلیں گے؟ نہیں میرے دوستو، 45 سال میں سب کو آزما کے دیکھ لیا۔ جمہوریت کے نام پر ڈھونگ رچانے والوں کو بھی، اسلام کے نام پر دھوکہ دینے والوں کو بھی، ماشاء اللہ کے نام پر آمریت رچانے والوں کو بھی ایک ایک کو آزما کے دیکھ لیا۔ ان حکمرانوں کا تو یہ حال ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا چھوٹا معصوم بھائی، اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے، اسکول کی تعلیم نہیں حاصل کر سکا، اور ان کے بچے لندن اور پیرس میں پڑھنے جاتے رہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا بھائی، اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے، دوائی نہ ملنے کے سبب اسپتال کے باہر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، اور ان کے جانور بھی علاج کے لیے لندن اور پیرس جاتے رہے۔ میرے بھائیوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کی کھانے کی روٹی نہیں تھی، اور ان کے کتے بھی بسکٹ کھاتے رہے۔ ہمارے بھائیوں کے پاس کالج جانے کے لیے بسیں نہیں تھی، اور ان کے کتے بھی پجیروں میں سفر کرتے رہے۔ میرے دوستو، کن حکمرانوں سے امیدیں رکھتے ہیں؟ میں تو آج آپ سے یہ کہنے آیا ہوں، ان نوواردان جامعہ سے کہنے آیا ہوں کہ جنہیں لوگ تو قوم کا مستقبل کہتے ہیں، لیکن جب میں اس مستقبل کو دیکھتا ہوں، عجیب کیفیت میں دیکھتا ہوں، ان کلاسوں میں پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جہاں فرسودہ نظام تعلیم پڑھایا جاتا ہے، جو ہم نے ہی نہیں، ہمارے اساتذہ نے ہی نہیں، ان کے اساتذہ نے بھی 50 سال پہلے پڑھا تھا، اور جب وہاں سے نکل کے لیبارٹریوں میں جاتے ہیں تو وہ پریکٹیکل کا سامان دیکھنے کو ملتا ہے کہ اول تو پریکٹیکل کا سامان ہی موجود نہیں ہوتا، اور سامان ہوتا ہے تو وہ سامان کہ جس سے بابا قوم قائد اعظم اور علامہ اقبال کے دور کے لوگ مستفید ہوئے تھے، اور وہاں سے نکل کر قوم کے مستقبل کو جب میں دیکھتا ہوں، امتحانی حال کے اندر جاتا ہے، اور بعض اوقات فرشتوں کی امداد سے پرچے حل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اپنے 4 سال، اپنے 3 سال اس حال میں گزارتا ہے، اپنے 3 اور 4 سال اس حال میں گزارتا ہے کہ یہاں سے وہ ڈگری کا پرچہ حاصل کرتا ہے، جس کو حاصل کر کے اس کی گردن پر تھوڑی سی اور کلف لگ جاتی ہے، اور سمجھتا ہے کہ جامعہ کے دروازے سے نکلوں گا تو لوگ ہار اور پھول لیے کھڑے ہوں گے کہ صاحب ہم تو آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، میں نے تو اپنی فیکٹری میں مینیجر اسی لیے نہیں لگایا کہ آپ پاس آؤٹ ہونے والے تھے، لیکن ابھی جامعہ کے دروازے سے 2 قدم باہر نکلتا ہے کہ وہ چاند اور تارے کہ جو رات کو نظر آتے ہیں وہ اسے دن میں بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایم ایس سی اور ایم اے کیا ہوا طالب علم نوکری جب تک نہیں مل سکے گی جب تک کسی میٹرک فیل ایم پی اے اور ایم این اے کے گھر کا طواف نہیں کرے گا، پھر کسی میٹرک فیل ایم پی اے کے گھر پہ جا کے گھنٹی بجاتا ہے، پہلے تو اس کا کتا دوڑ کے نکلتا ہے، جب اس کتے سے نجات ملتی ہے تو پھر چوکیدار نکلتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا کام ہے، جواب ملتا ہے کہ صاحب سے ملنا ہے، پتہ چلتا ہے کہ صاحب تو غسل خانے میں ہے، اس نوجوان کی عمر ختم ہو جاتی ہے، صاحب کا غسل ختم ہونے میں نہیں آتا، اور میرے دوستو وہ بوڑھا باپ کہ جس کی کمر جھک رہی تھی اور اس انتظار میں تھا کہ میرا یہ نوجوان بیٹا آئے گا تو میری لاٹھی کی جگہ لے لے گا، میرا سہارا بن جائے گا، انتظار کرتے کرتے اس بوڑھے باپ کی کمر زمین سے لگ جاتی ہے، اس کا نوجوان بیٹا لوٹ کر نہیں آتا، اس کی وہ بہنیں کہ جو مستقبل کے سہانے خواب دیکھتی تھی کہ میرا جوان بھائی جب نوکری حاصل کر کے آئے گا تو میرے جہیز کا سامان تیار ہوگا، اس جہیز کے سونے کے انتظار میں اس بہن کے بالوں میں چاندی کے تار جھلملانے لگتے ہیں، اس کا جوان بھائی لوٹ کر نہیں آتا،
اور وہ ماں کہ جو مصلے پر بیٹھ بیٹھ کر روز دعائیں کرتی تھی کہ میرا جوان بیٹا آئے گا تو میرا سہارا بنے گا، وہ اس کی راہ تکتے تکتے اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، آنکھوں میں موتیا اتر آتا ہے، لیکن اس کا جوان بیٹا لوٹ کر نہیں آتا۔ میرے دوستو، میں تو آج آپ سے یہ کہنے آیا ہوں، یہ عرض کرنے آیا ہوں، قوم کے مستقبل کی بات کرنے آیا ہوں کہ ان حکمرانوں سے امیدیں رکھنا چھوڑ دیجئے، ان سے توقعات رکھنا چھوڑ دیجئے۔ ان کو ہم سے کوئی امید نہیں، ہمیں ان سے کوئی امید نہیں۔ ہمیں ان سے کوئی امید نہیں، انہیں ہم سے کوئی امید نہیں۔ میں تو آج آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اقبال کے اس پیغام کو لبیک کہیے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، دوسروں سے امیدیں رکھنا چھوڑیے۔ آئیے میں اور آپ اکٹھے ہوتے ہیں خیبر سے کراچی تک، یہ نوجوان جب کھڑا ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے ہمارے بزرگوں کو تھانوں میں کون بے عزت کرتا ہے، ہماری بہنوں پر بازاروں میں کون جملے کستا ہے، ہمارے نوجوان بھائیوں کو تعلیمی اداروں میں کون خون میں نہلاتا ہے۔ میرے دوستو، اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہوگی، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ملک کا اگر مستقبل بچانا ہے، اگر امت کی تقدیر بدلنی ہے، تو اب جہاد کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں۔ آئیے، اگر ہمت ہے تو اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ لیجئے، میدان عمل میں اتریے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر کیسے نہیں بدلے گی۔ وہ سارے نوجوان جو کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سارے نوجوان جو کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ کا ان کے لیے پیغام ہے کہ جہاد کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیے، دیکھیے مستقبل کیسے ہمارا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، جب میں اپنے فلسطین کے بھائی سے ملتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ فلسطین میں کیا حال ہے، کہتا ہے ہمیں تو آپ کا انتظار ہے۔ جب میں اپنے کشمیر کے بھائی سے ملتا ہوں، پوچھتا ہوں کشمیر میں کیا حال ہے، کہتا ہے ہم تو جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، ہمارے نوجوان ذبح کر دیے گئے، ہمارے بزرگوں کو معذور کر دیا گیا، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں، ہمارے سڑکوں کو خون میں نہلا دیا گیا، ہمارے تعلیمی اداروں میں تالے لگا دیے گئے، ہمارے کاروبار ٹھپ کر دیے گئے۔ ہم تو جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے تو کر دیا، ہمیں تو آپ کا انتظار ہے۔ میرے دوستو، ان مظلوم بہنوں کی پکار جب سنتا ہوں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے، نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے مستقبل کا مورخ جب تاریخ لکھے گا، امت کا یہ حال لکھے گا کہ ہندوستان میں مسجدیں تباہ ہو رہی تھی، بابری مسجد نوحہ کنا تھی، فلسطین میں بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا تھا، کشمیر میں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی تھی۔ ایسے میں ایک ملک کا ایسا بھی تھا کہ جس کا نوجوان، اس کو آزادی بھی میسر تھی، اس کو اسلام کا دین بھی میسر تھا، لیکن وہ صرف تالیاں بجاتا رہا، نعرے لگاتا رہا، عمل کے میدان میں نہیں آیا۔ اس کا کردار سیاہ ترین کردار ہے۔ میرے دوستو، اس لیے میں آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہوگا، لیکن تالی بجانے سے کیا ہوگا؟ پچھلے 45 سال سے ہماری بہنوں کی دوپٹے چھینے جاتے رہے، ہم تالیاں بجاتے رہے۔ پچھلے 45 سال میں ہمارے معصوم قتل کیے جاتے رہے، ہم نعرے لگاتے رہے۔ پچھلے 45 سال میں ہماری مسجدیں تباہ کی جاتی رہیں اور ہم نعرے لگاتے رہے، پوسٹر لگاتے رہے، ہینڈ بل بانٹتے رہے، جلوس کرتے رہے، جلسے کرتے رہے۔ میرے دوستو، نہیں، اب جلسے اور جلوس کی بات کرنے نہیں آیا، اب نعروں اور تالیوں کی بات کرنے نہیں آیا، اب تو آپ سے فیصلہ لینے آیا ہوں کہ کرنا ہے تو اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ لے کر میدان عمل میں نکلیے، پھر دیکھیے کل کا سورج انقلاب کا سورج ہوگا۔ مجھے وہ بچپن کا لطیفہ یاد آتا ہے کہ ہمارے بچپن میں یہ کہتے تھے کہ ایک نوجوان نے یہ سمجھا کہ بہادر بننے کی نشانی یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ کے اوپر شیر کی تصویر بنوا لوں۔ وہ تصویر بنانے والے کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں بہادر بننا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ پر شیر کی تصویر بنا دو۔ اس نے کہا سوچ لو، تصویر بنانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کھال کو کاٹنا پڑتا ہے، گوشت کو ادھیڑنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو بہادر بننا چاہتا ہوں، یہاں تصویر بناؤ میرے ہاتھ پر۔ اس نے کہا ضرور بناتا ہوں۔ سوئی کو گرم کیا، تصویر بنانے لگا، سوئی ہاتھ پہ لگی تو اس بہادر نوجوان کی چیخ بلند ہوئی، کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا شیر کی تصویر بنا رہا ہوں۔
اس نے کہا شیر کا کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا یار دم تو اتنی ضروری نہیں ہوتی، باقی شیر بنا دو، دم چھوڑ دو۔ اس نے پھر سوئی گرم کی، پھر شیر بنانے لگا، پھر چیخ بلند ہوئی، پوچھا آپ کیا بناتے ہو؟ اس نے کہا شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار میرے ہاتھ پر کون سا شیر کو دوڑنا اور بھاگنا ہے، ٹانگیں چھوڑ دو، باقی شیر بنا دو۔ اس نے پھر سوئی گرم کی، پھر چیخ بلند ہوئی، پوچھا آپ کیا بناتے ہو؟ کہنے لگا شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا یار میرے ہاتھ پہ کون سا شیر کو کھانا اور پینا ہے، پیٹ چھوڑو اور باقی شیر بنا دو۔ اور جب چہرے کی باری آئی، پھر نوجوان، بہادر نوجوان کی چیخ بلند ہوئی، کہنے لگا آپ کیا بناتے ہو؟ اس نے کہا چہرہ بناتا ہوں۔ کہنے لگا یار جس شیر کا پیٹ ہی نہیں ہے اس کے منہ کا کیا فائدہ، باقی شیر بنا دو۔ تو میرے دوستو چاہتے تو ہم بھی ہیں کہ ظلم ختم ہو جائے، استحصال ختم ہو جائے، بابری مسجد بن جائے، کشمیری بہنوں کے سر پہ دوپٹے لہرا جائیں اور بیت المقدس آزاد ہو جائے، ظلم کے نظام کا خاتمہ ہو جائے، لیکن کہنے سے کیا ہوگا، خواہش کرنے سے کیا ہوگا؟ میں تو آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ جہاد کے پرچم کو تھامیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری دنیا کے اوپر اللہ کا پرچم لہرایا تھا تو کچھ نوجوان تھے میرے اور آپ کے جیسے نوجوان، انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب تیر گردن سے آر پار ہوا تو کوئی چیخ بلند نہیں ہوئی، کوئی درد سے بلبلایا نہیں، ایک ہی بات کی کہ خدا کی قسم میں تو آج کامیاب ہو گیا۔ ان کا تو حال یہ تھا کہ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈلا ہوا ہے اور مشرکین اور کفار نے پورے جسم میں تلواریں اور نیزے چبو کے خون بہا دیا ہے، اور پھر ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور اپنا نیزہ ان کی کمر کے آر پار کر دیتا ہے، اور پھر اس حال میں کہ نیزہ کمر سے آر پار ہو، پورے جسم سے خون بہ رہا ہو، گلے میں پھانسی کا پھندا ہو، ایک مشرک آگے بڑھ کے پوچھتا ہے اے فلاں کیا تم پسند کرو گے آج تمہیں رہا کر دیا جائے اور تمہارے بدلے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کھڑا کر دیا جائے؟ میرے دوستو بس وہی نوجوان چاہیے کہ جو یہ کہتا ہے اس حال میں کہ جان نکل چکی ہوئی ہے، یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم تم نے بڑی بات کر دی، میں تو یہ بھی پسند نہیں کروں گا مجھے آج رہا کر دیا جائے اور میرے بدلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی ایک کانٹا بھی لگ جائے۔ میرے دوستو آج اسی نبی کا دین لہو لہان ہو رہا ہے، اسی نبی کا دین منتشر ہو رہا ہے، اسی نبی کا دین کہ جس نے 23 سال آپ کے لیے محنت کی، اس کے جوتے خون سے بھر دیے گئے، اس کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا، اسی کا دین آج نوحہ کنا ہے اور اسی کا امتی یہاں خاموش بیٹھا ہے۔ میں اسی نوجوان سے کہتا ہوں کیا شکل دکھاؤ گے اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ابھی وقت بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں۔ میرے دوستو بس جامعہ پنجاب کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے۔ جب کابل یونیورسٹی سے اٹھنے والے چند نوجوان افغانستان میں انقلاب لا سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جامعہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے اتنے نوجوان پورے پاکستان میں انقلاب نہ لا سکے؟ میں جامعہ پنجاب کے اسی نوجوان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی چند مغربی خواتین اٹھتی ہیں اور پوری دنیا کو یہ بتاتی ہیں کہ پورا پاکستان وہ تو اسلام سے متنفر ہے، پورا پاکستان اور اس کی خواتین اسلام نہیں چاہتی۔ میں جامعہ پنجاب کی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان کی طالبات، پاکستان کی خواتین اسلام کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی۔ جامعہ پنجاب کی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جامعہ پنجاب کی جامعہ مسجد آخر طالبات نمازیوں سے کیوں نہیں بھر جاتی؟ اگر پاکستان میں اٹھنے والے ہر غیر اسلامی ایشو کے خلاف یہاں کی طالبات کیوں نہیں بغاوت کا علم اٹھاتی؟ یہاں کے ہاسٹلوں کے اندر کیوں نہیں حلقہ قرآن قائم ہو جاتے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر اس امت کی خواتین اور اس امت کے مرد اس جہاد کو پیغام کو سمجھ گئے تو میرے دوستو دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معراج کی شب جب میں آسمان پر گیا تو میں نے جہنم کا ایک منظر دیکھا۔ ایک آدمی اس حال میں تھا کہ اس کی پیٹ سے اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ تکلیف کی شدت سے گول گول چکر لگاتا تھا کہ جیسے گدھا اپنی چکی میں چکر لگاتا ہے۔ دیکھنے والوں نے اسے دیکھ کر کہا ہے فلاں تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو دنیا میں مسلمان تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے لوگوں تم نے مجھے بالکل درست پہچانا، میں وہی ہوں جو دنیا میں مسلمان تھا، جس کا نام بھی مسلمانوں جیسا تھا، لیکن میرا اسلام
میری زبان میں تھا، میرے عمل میں نہ تھا، آج اللہ نے میرا یہ حال کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے، اور دنیا میں انقلاب کی منزل اور آخرت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔